اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین جل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی ہے اس سلسلے میں. کل ہم نے بیان کیا تھا لفظ اور معنی کے سلسلے میں، اور بہت سی باتیں اس میں بیان ہوئی کہ لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ ہے، وہ ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں بیان ہوئی اور بتایا تھا کہ درس میں کہ جو لوگ قائل میں سے ہیں، جن لوگوں نے لفظ کو وضع کیا ہے اس کے معنی خاص کے لیے، مثلا انہوں نے تخصیص دی ہے اور کوشش کی ہے، تو یہ خلاصہ ہوا تھا کہ جو وضع ہے، یہ دلالت ہے، اسے وضع کہا جائے گا، اور جو ممارس ہے جس نے اس کی کوشش کی ہے وہ واضح، اور جو لفظ ہے وہ موضوع ہے اور اس کے معنی کو موضوعہ کہا جاتا ہے. یہ ہماری ترکیب گفتگو کا خلاصہ. کہہ رہے ہیں کہ بالحقیقت ان ھذا الاتجاہ وان کان علی حق فی انکارہ للدلالۃ الذاتیہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ اتجاہ جو ہے، جو بیان کی گئی ہے، اگرچہ یہ حق ہے کہ صحیح ہے دلالت ذاتیہ کا انکار کرنا، ولکنہ لم یتقدم الا خطوۃ قصیرہ، لیکن یہ اتجاہ بھی بہت آگے نہیں بڑھی اور اس نے بھی بہت زیادہ کام نہیں کیا، سوائے اس کے تھوڑا سا خطوہ قصیرہ، چھوٹا سا قدم آگے بڑھا فی حل المشکلہ، مشکل کو حل کرنے کے لیے. جو اساسی اور بنیادی مشکل تھی، اس اتجاہ نے بھی اس کو حل نہیں کیا بلکہ تھوڑا سا حل کیا. اور جو مشکلہ اساسیہ ہے لا تزال قائمتا، وہ باقی ہے، موجود ہے، حتی بعد الفرضیہ، یہاں تک کہ اس فرضیہ کے بعد بھی کہ جس کو فرض کیا گیا ہے یا فرض کیا ہے اصحاب اتجاہ نے، یعنی جن لوگوں نے جو اس اتجاہ کے مثلا یا اس فکر کے رکھنے والے ہیں یا جہد کے مثلا جو ہے وہ جہد پر چلنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور اس جہد میں بھی انہوں نے فرض کیا، اس جہد کے پر چلنے والوں نے اس کو فرض مان کیا، اس کے باوجود بھی کوئی کام آگے یعنی بڑھا نہیں ہے، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. بس جب ہم فرض کریں ان کے ساتھ کہ جو علاقۂ سببیہ ہے وہ پیدا ہوا نتیجے میں اس عمل کے کہ جو مؤسسین لغت نے انجام دیا ہے، یعنی علاقۂ سببیہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا، یعنی مؤسسے جو مؤسسین تھے لغت کے ان کے عمل سے پیدا ہوا. یہ تو وہ نتیجہ جو ہم نے کل درس پڑھا تھا، کل کے درس کا نتیجہ ہے وہ یہ تو ہے جو علاقہ پیدا ہوا یہاں سببیہ، وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ مؤسسین یہ لغت کے عمل کی وجہ سے. جو مؤسسین لغت نے عمل کیا ہے، انجام دیا ہے، ان کے عمل کی وجہ سے یہ علاقۂ سببیہ پیدا ہوا ہے. اور خاص کیا ہے، انہوں نے ہر لفظ کو ایک خاص معنی سے، یعنی لفظ کو اس کے خاص معنی سے وضع کس نے کیا؟ مؤسسین لغت نے. صحیح. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم سوال یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو نوع اس عمل میں جو نوع پائی جاتی ہے کہ جس کو قائم کیا ہے مؤسسین لغت نے، یہ جو عمل ہے یعنی یہ نوع جو ہے کون سی نوع ہے، اسے خود کیا کہا جائے گا؟ کل آپ نے کیا کہا تھا کہ جو لفظ اور معنی کے درمیان جو علاقہ پایا جاتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے کہ مؤسسین لغت نے اس کو پیدا کیا ہے، وضع کی. مؤسسین لغت نے
جو لغت کے مؤسس تھے، لغت ڈکشنری، جو ڈکشنری کے مؤسس تھے، ان لوگوں نے لفظ اور معنی کے درمیان علاقے کو وضع کیا ہے. تو یہ سوال یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو عمل انجام دیا ہے مؤسسین لغت نے، اس عمل کی نوع کیا ہے، اس عمل کو کیا کہیں گے، یہ عمل کی کون سی نوع ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مشکل جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ ظاہر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اور معنی جب تک ان کے درمیان علاقے ذاتیہ نہیں پایا جاتا یا ان میں کوئی ارتباط مسبق نہیں پایا جاتا، بس مؤسس لغت کیسے اس نے جو ہے وہ علاقہ پیدا کر دیا دو ایسی چیزوں کے درمیان جس میں علاقہ نہیں پایا جاتا. جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب لفظ اور معنی کے درمیان علاقے ذاتیہ نہیں ہے تو مؤسس لغت نے دو ایسی چیزوں کے درمیان کہاں سے علاقہ پیدا کر دیا. کچھ علاقے سببیہ ہو کر کی بات پہ کیا کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی مشکل تو جملتوں ہے. آپ نے کہا مؤسس لغت نے جو ہے وہ علاقہ پیدا کیا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی دو چیزوں کے درمیان آپس میں کوئی علاقہ نہیں پایا جاتا، کوئی علاقے ذاتی نہیں پایا جاتا، کوئی ارتباط مسبق میں نہیں ہے، تو پھر مؤسس لغت میں یہ بات، یہ استطاعت، یہ طاقت، یہ پاور کہاں سے آ گئی کہ وہ دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ علاقہ پیدا کر دے. ایسی دو چیزیں جن کے درمیان کوئی علاقہ پایا ہی نہیں جاتا. بات سمجھ میں آئی؟ سوال سمجھ میں آ گیا محمد علی صاحب؟ کیا کہہ رہی ہے کہ مشکل جو بھی تو ہے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علاقہ نہیں پایا جاتا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مؤسسین لغت نے علاقہ پیدا کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ مؤسسین لغت نے ایسی دو چیزوں کے درمیان جن کے درمیان کوئی علاقے مسبقہ یا ارتباط مسبق نہیں ہے، ان مؤسسین نے لفظ اور معنی کے درمیان جن میں کوئی ارتباط اور علاقہ نہیں پایا جاتا کہاں سے پیدا کر دیا. یہ کہاں سے استطاعت ان کے اندر ہو گئی، یہ طاقت پاور کہاں سے آئی؟ ان کو اس بات پر قادر کس نے بنا دیا؟ کیا کافی ہے صرف اور صرف مؤسس کا کسی لفظ کو اس کے معنی سے کے لیے معین کر دینا یا خاص کر دینا؟ یعنی کیا یہ بات کافی ہے کہ کوئی مؤسس لفظ کسی لفظ کو اس کے خاص معنی کے لیے معین کر دے، یہ کافی ہے؟ اور یہ تصور لفظ ایک خاص لفظ پر خاص معنی کے لیے ہو جائے، یہ سبب بن جائے گا؟ نہیں ہے، یہ سبب ہونا کافی ہے. کیا مؤسس کا کسی ایک خاص یا معین یا خاص لفظ کے لیے کسی خاص معنی کا معین کر دینا، یہ تصور لفظ کے بعد تصور معنی کے لیے کافی ہے؟ کافی ہے. لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہو جائے گا کہ کوئی مؤسس، لفظ کا مؤسس، لغت کا مؤسس کسی لفظ کو کسی ایک خاص معین معنی کے لیے مخصوص کر دے، کیا اس نے مخصوص کر دینا کافی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال ہے. کیا کافی ہے صرف اور صرف خاص کر دینا مؤسس کا کسی لفظ کو وَتَعِينُهُ لَهُ، اور اس لفظ کے لیے معین کر دینا سبباً لِتَصَوُّرِ الْمَعْنَى، اس معنی کے تصور کے لیے کافی ہے تاکہ یہ سبب بن جائے تصور معنی کا؟ کیا یہ کافی ہے کسی مؤسس کا معین کر دینا کسی لفظ کے لیے خاص معنی کا، اور پھر وہ لفظ اس لفظ کا تصور سبب بن جائے تصور معنی کے لیے حقیقتاً؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یہ سب محمد علی صاحب آیا سمجھ میں؟ یعنی ممکن ہے کہ کوئی مؤسس کسی لفظ کے لیے کسی ایک معنی کو معین کر دے، اور پھر یہ معین کرنا اس کا لفظ کے لیے خاص معنی کا، کیا یہ سبب بن جائے گا کہ لفظ کے تصور سے معنی کا حقیقت میں تصور ہو جائے؟
یا معنی تک پہنچا جا سکے حقیقت میں؟ سوال ہے، سوال۔ اگر آپ نے ان سوالوں کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہم یہیں پر روکتے ہیں اسے درس، اور کل جائیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خلاصہ کیا ہم نے، انشاءاللہ کل تطبیق ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔